السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی تنگ دستی کے 44 اسباب پر اور تنگ دستی سے نجات اور اس کے علاج کے بارے میں۔ مصیبت چھپانے کی فضیلت۔ ناظرین، بیماری اور پریشانی پر شکوہ کرنے کے بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے کہ شکایت کرنے سے مصیبت دور نہیں ہو جاتی بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ بلا ضرورت بیماری و مصیبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اپنے احباب یعنی دوستوں میں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہنے لگیں، آپ یہاں ان لوگوں میں تشریف فرما ہیں اور باخدا گھر میں مٹھی بھر بھی آٹا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ کیوں بھولتی ہو کہ ہمارے سامنے ایک نہایت دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے ہلکے سامان والوں کے سوا کوئی نجات نہیں پائے گا۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ ناظرین، دیکھا آپ نے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر قناعت پسند تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیسی عطایت گزار تھیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہونے کے باوجود شوہر نامدار کا خوف خدا سے بھرپور جملہ سن کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئیں۔ ناظرین، ہمیں بھی تنگ دستیوں اور گھریلو پریشانیوں سے گھبرا کر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تنگ دستی کے 44 اسباب۔ ناظرین، جس طرح روزی میں برکت کی وجوہات ہیں، اسی طرح روزی میں تنگی کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ اگر ان اسباب سے بچنے کی ترکیب فرمائیں گے تو انشاءاللہ روزی کی تنگی سے حفاظت ہوگی۔ چنانچہ تنگ دستی کے 44 اسباب ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ نمبر 2، ننگے سر کھانا۔ نمبر 3، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ نمبر 4، دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھانا۔ نمبر 5، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا کھانا۔ نمبر 6، جنابت کی حالت میں کھانا کھانا۔ نمبر 7، چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا۔ نمبر 8، دسترخوان پر نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا۔ نمبر 9، چارپائی پر خود سرہانے یعنی سر رکھنے کی جگہ بیٹھنا اور کھانا پائنٹی یعنی جس طرف پاؤں کیے جاتے ہیں اس حصے کی جانب رکھنا۔ نمبر 10، دانتوں سے روٹی کترنا۔ برگر وغیرہ کھانے والے بھی احتیاط فرمائیں تو اچھا ہے۔ نمبر 11، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، خواہ اس میں پانی پینا۔ برتن یا کپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف سے پانی، چائے وغیرہ پینا مکروہ تنزیہ ہے۔ مٹی کے دراڑ والے یا ایسے برتن جن کے اندرونی حصے میں تھوڑی سی بھی مٹی اکھڑی ہوئی ہو، اس میں کھانا کھانے سے بچنا مناسب کہ ایسی جگہوں میں میل کچیل جمع ہوتا ہے اور وہاں جراثیم پیدا ہو کر پیٹ میں جا کر بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر 12، کھائے ہوئے برتن یعنی جھوٹے برتن صاف نہ کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، اللہ پاک تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ نمبر 13، جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا۔ نمبر 14، حلال کرتے وقت دانتوں سے نکلے ہوئے ریشے و ذرات وغیرہ پھر منہ میں رکھ لینا۔ نمبر 15، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا۔ نمبر 16، روٹی کو ادھر ادھر اس طرح ڈال دینا کہ بے ادبی ہو اور پاؤں میں آئے۔ حضرت سیدنا امام برہان الدین زرنوجی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے تنگ دستی کے جو اسباب بیان فرماتے ہیں ان میں یہ بھی ہیں۔ نمبر 17، زیادہ سونے کی عادت، اس سے حافظہ کمزور ہوتا اور جہالت بڑھتی ہے۔ نمبر 18، ننگے سونا۔ نمبر 19، بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا۔ عام راستوں پر بلا تکلف پیشاب کرنے والے غور فرمائیں۔ نمبر 20، دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا۔ نمبر 21، پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا۔ نمبر 22،
گھر میں رومال سے جھاڑو لگانا۔ نمبر 23 رات کو جھاڑو دینا۔ نمبر 24 کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا۔ نمبر 25 مشائخ کے آگے چلنا۔ نمبر 26 والدین کو ان کے نام سے پکارنا۔ نمبر 27 ہاتھوں کو گارے یا مٹی سے دھونا۔ نمبر 28 دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا۔ نمبر 29 بیت الخلاء میں وضو کرنا۔ گھروں میں آج کل اٹیچ باتھ روم ہونے کی وجہ سے یہ عام ہے، ممکن ہو تو گھر میں الگ سے وضو خانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ نمبر 30 بدن ہی پر کپڑا وغیرہ سی لینا۔ نمبر 31 پہنے ہوئے لباس سے چہرہ خشک کر لینا۔ نمبر 32 گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا۔ نمبر 33 نماز میں سستی کرنا۔ نمبر 34 نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا۔ نمبر 35 صبح سویرے بازار پہنچ جانا۔ نمبر 36 دیر گئے بازار سے آنا۔ نمبر 37 اپنی اولاد کو کوسنے یعنی بد دعائیں دینا۔ اکثر عورتیں بات بات پر اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں اور پھر تنگ دستی کے رونے بھی روتی ہیں۔ نمبر 38 گناہ کرنا خصوصاً جھوٹ بولنا۔ نمبر 39 چراغ یعنی مومنی کو پھونک مار کر بجھا دینا۔ نمبر 40 ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا۔ نمبر 41 ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا۔ نمبر 42 امامہ بیٹھ کر باندھنا۔ نمبر 43 پاجامہ یا شلوار کھڑے کھڑے پہننا۔ نمبر 44 نیک اعمال میں ٹالم ٹول کرنا۔ تنگ دستی سے نجات۔ بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بجا لانے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا محتاجی یعنی تنگ دستی دور کرتا ہے، اور یہ مرسلین یعنی رسولوں علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ تنگ دستی کا علاج۔ زبردست محدث حضرت سیدنا خطبہ بن خالد علیہ رحمۃ اللہ الماجد کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں مدعو کیا۔ طعام یعنی کھانے کے آخر میں کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے، محدث صاحب چن چن کر تناول فرمانے لگے۔ مامون نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ، کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھائے گا وہ فقر یعنی تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا۔